مہاتما گاندھی اور خلافت راشدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے رہنما موہن داس کرم چند گاندھی ہریجن نامی اخبار میں لکھتے تھے، جب 1937 میں ہندوستان کے بہت سے صوبوں میں انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت پہلی بار کانگریس کی وزارتیں بنی تو گاندھی جی نے ہریجن اخبار میں لکھا کہ میں تمام وزیروں سے کہتا ہوں کہ حکومت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھیں، جنہوں نے درویشی میں ایک عظیم سلطنت کی سربراہی کی اور اتنی بڑی سلطنت کی سربراہی کے باوجود درویش ہی رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گاندھی جی کا اسلام کے پہلے دور کا مطالعہ کتنا گہرا تھا۔ 1918 کے آس پاس گاندھی جی جنوبی افریقہ میں تھے اور وہاں انہوں نے نسلی امتیاز کے خلاف تحریک میں حصہ لیا۔ اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ اسی دوران انہوں نے علی گڑھ کالج کا دورہ کیا۔ وہ کافی دیر سر سید احمد خان کی قبر کے بعد بیٹھے رہے۔ بعد میں لوگوں کے بہت اصرار پر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے خطاب کیا۔ خطاب کرنے سے پہلے انہوں نے علی گڑھ کالج، جو اس وقت تک یونیورسٹی نہیں بنا تھا، اس کا دورہ کیا۔ انہوں نے جب ہاسٹل کا دورہ کیا تو وہاں کی آسائشیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس زمانے میں وہاں بڑے بڑے دولت مندوں کی اولادیں پڑھنے آتی تھیں۔ ان کے کمروں میں قالین بچھے ہوئے تھے، صوفے لگے ہوئے تھے۔ کالج کے طلباء بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے۔ گشت مکمل ہونے کے بعد گاندھی جی نے تقریر کی جس میں 2 اہم باتیں کی۔ پہلی یہ کہ آپ کا کالج جلد ہی یونیورسٹی بن جائے گا، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوسری خاص بات یہ کہ اگر آپ کا کالج یا یونیورسٹی ایک بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت پیدا کر دے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اتنے عیش و عشرت میں پڑھنے والے حضرت عمر نہیں بن سکتے۔ اگر شعور، مطالعہ اور غیر جانبداری ہو تو مہاتما گاندھی ہندو ہوتے ہوئے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مقام کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو مسلمان ہو کر بھی بندہ انہیں نہیں پہچان سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔